بچہ میرے دوستوں CA بن جاتا ہے تو CA بننے کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، اب تم ہمارے کاروبار کی خیال رکھو اور ہمارا حساب کتاب تم لکھو۔ اس بچے کو باپ اپنے پاس رکھتا ہے کاروبار میں حساب تیار کرنے کے لیے، اور یہ عالم دین اللہ کے نبی کا علم لے کر آیا، اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ تم عالم ہو گئے، اب دین کی خدمت کرو۔ دین کی خدمت تو سب سے پہلے تمہاری خدمت ہے، لیکن ہمارے اندر ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تبلیغ میں علم کا نمبر تو میرے لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کا اور میری ضرورت کا علم سیکھوں، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، ہاں معاشرت کا علم، معاملات کا دین اور عبادات کی لائن کا دین، یہ تو مجھے سیکھنا ہوگا، اور اس علم کی روشنی میں ہماری زندگی ہمیں لانی ہوگی۔ لوگ تبلیغ کو سمجھیں گے ہمارے معاملات سے، اگر ہمارے معاملات درست ہیں، ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہے، تو یہ انہیں چیلنج کرے کہ بھئی یہ زندگی تو عجیب زندگی ہے، مجھے بھی یہ زندگی چاہیے۔ نماز اپنی جگہ ہے، عبادت ہے وہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، ان عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارے آپس میں بزنس اور لین دین، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے نوکروں کے ساتھ، ہمارے بال بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رہن سہن وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ لیکن یہ سب چیز ہمارے زندگی میں آئے گی کیوں؟ جتنا ہم ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان میں جتنی قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اتنی اس کے بقدر ہماری زندگی میں عبادات میں دین آئے گا، عبادات کے بعد میرے دوستوں معاشرت اور معاملات کا دین آئے گا، اخلاق کا دین آئے گا۔ حضرت معاشر رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ اگر دین کی محنت ہوگی، دین کی جب محنت ہوگی اور دین کی محنت ہم کریں گے تو دین کی محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے عبادات کا دین زندہ ہوگا۔ جیسے آج نماز زندہ ہو رہی ہے لیکن ابھی زندہ نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری مسجد میں اور میرے محلے میں 100% نمازی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ نماز تو 100% مسلمان مرد عورتوں پر ہے، فرض ہے۔ ابھی تو ایک نماز کا حکم زندہ نہیں ہوا ہمارا امت میں۔ حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے دعوت کی محنت کے حالات اور اس کی کارگزاری بیان کی کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھر رہی ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ حضرت سنتے رہے، سننے کے بعد کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو ایک نماز کا فریضہ زندہ نہیں ہوا امت میں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں میں ہوگا کہ باپ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور اس کا جوان بچہ بے نمازی ہے۔ بے شک سے فرمایا، حق اور سچ، حق اور سچ فرمایا، حق اور سچ فرمایا۔ اس کا بھائی بے نمازی ہے، بے شک حق اور سچ فرمایا۔ اور نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہاں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخر ایام میں یہی پوچھتے تھے قافلوں کو، جب ہندوستان میں صوبوں کے قافلے آتے تھے تو تمام قافلہ ہوتی تھی، حضرت آنے کے بعد کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جماعتیں نکلی، مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کون سی بستی ایسی ہے جہاں 100% نمازی ہے؟ 100% نمازی ہماری
بستیوں میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں 100% نمازی بننے چاہیے. ہمیں فکر ہونی چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ بھائی روزانہ 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے فارغ کرو اور ایک ایک گھر پر جا کر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو ملو اور ایک ایک فرد پر محنت کرو. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. جب مسجد میں آئے گا 5 وقت کی نماز پڑھے گا, مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا, مسجد میں میرے دعوت کے محنت کے مشوروں میں بیٹھے گا, تو پھر میرے دوستو اس کی زندگی میں محنت زندہ ہو جائے گی. لیکن مسجد سے تعلق نہیں اس کا. مسجد کی محنت کو صحیح طریقے پہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ذرا مجاہدہ. گھر گھر جانے کی طبیعت چلتی نہیں کیوں کہ محلے والوں سے بگاڑ کر رکھا ہے. کس منہ سے جاؤ اس کے گھر؟ جس کے گھر جانا ہے اس کے گھر کی اس کے ساتھ تو ہماری زندگی اخلاقی ہوگی تو جا سکیں گے. صحیح بات. گھر گھر کی ملاقات اور گھر گھر کے فرد ایک ایک فرد کی ملاقات. اس لیے ہمارے ہاں وقت فارغ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چلو عصر سے عشاء تک وقت فارغ کر لو. نہیں, محلے میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ملنے کا جو وقت ہے اس وقت کو فارغ کرو. وہ گھر کب ملیں گے؟ اپنے کاروبار کو اس میں سے کاروبار سے ایسا وقت نکالو, اس کو ملنے کا وقت, اس کے گھر ملنے کا وقت. گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ہم بات کریں 6 نمبروں کے درمیان میں, اور ہر نمبر کی فضیلت سمجھائیں کہ بھائی نماز پڑھنے پر اللہ روزے کی تنگی دور کر دے گا. میرے بھائی جس میں ہم پریشان ہیں, نماز پڑھیں گے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت کر لیں گے ہماری. ہم نماز کی پابندی کریں گے, اللہ ہمیں نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دے گا قیامت میں. اور نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. ہمارے ہر مشکل کا حل تو نماز ہے. فلسفے نہیں بیان کرنے, فضائل کو اتنا بتاؤ کہ اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جماعتوں میں جوان بچے نکلتے ہیں اور جوان بچے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں, اور تعلیم کے حلقوں میں جب وہ بات آتی ہے حضرت شیخ کی کہ بھئی مسواک کرنے سے 70 نمازوں کا ثواب 70 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور مسواک کرنے سے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماوے گا. یہ فضائل 2-3 مرتبہ جب بچے سنتے ہیں تو ان کے جیب میں مسواک آ جاتا ہے. فضائل کا علم یہ میرے دوستو ایمان کے لیے میرے دوستو پانی ہے. ایمان میں ترقی ہوگی. فضائل کا علم اور فضائل کی تعلیم میں جتنا ہم اہتمام سے بیٹھیں گے, اہتمام سے بیٹھنا, عظمت سے سننا, اس نیت سے سننا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی کی حدیثوں کا نور اور اس کا یقین میرے دل میں اتار دے. آدمی یقین کی بنیاد پر چلتا ہے. جس کاروبار میں 2 روپے ملنے کا یقین ہوتا ہے وہ کاروبار کرے گا, اور جس کاروبار میں یقین نہ ہو تو کبھی خرید بھی نہیں جائے گا اس کے. ہاں, یہاں سے میرے دوستو اسٹیشن جانا ہے نا, اسٹیشن, اور اسٹیشن کا راستہ آدمی نہیں دیکھا
کسی کو پوچھے گا کہ بھائی اسٹیشن جانا ہے کون راستہ کیا ہے تو پھر کہے گا تو یقین نہیں ہوگا، وہ کہے گا یوں، لیکن یقین نہیں بنا، قدم نہیں اٹھائے گا۔ اور جب یہ کہے گا بھائی بالکل یہ قریب ہے اسٹیشن، یہاں سے سیدھے جاؤ گے اسٹیشن پہنچ جاؤ گے، تو اندر یقین ہوگا تب قدم اٹھے گا۔ پھر آگے جا کے پھر دو راستے آئے، اب پھر ذرا اندر گڑبڑ ہوگی، کون سے یوں جاؤ، پھر اٹھ جائے گا، یقین میں کمزوری آئی۔ اب پھر پوچھے گا بھائی اسٹیشن جانا ہے، دانی جانب یا بائیں جانب؟ وہ کہے گا بھائی دانی جانب ہے، اسی طرف اسٹیشن، اب جائے گا۔ تو دنیا کے کاموں کو بھی ہم بغیر یقین کے نہیں کرتے، تو دین پر کیسے بغیر یقین کے چلے گا یہ؟ فضائل کی تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے۔